تو میں آئی ہوں یہاں پر وائی بلاک کے شیبا پارک۔ آج سوچا ہے کہ تھوڑی سی واک کر لی جائے، ہے نا، کیا مذائقہ ہے۔ تو چلیں جی واک کرتے ہیں۔ آج لاہور میں تھوڑی سی بارش بھی ہوئی ہے، تو یہ دیکھیے سارا کچھ گیلا گیلا نظر آ رہا ہے اور کتنا پیارا نظارہ ہے، اور چڑیوں کی چہچہاہٹ ابھی تک یہاں تک آ رہی ہے۔ دیکھیں جوں میں قریب ہوں گی کتنی پیاری آواز آ رہی ہے۔ بس یہاں بیٹھ کے صرف چڑیوں کو ہی سن لیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ساری آ گئی ہیں اپنی زندگانی کے کام کاج کر کے، یہاں بیٹھ گئی ہیں، ہے نا۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ اندر چلتے ہیں جی، یہ بھی دکھا دوں آپ کو، ذرا ضروری ہدایات تو دکھاؤں نا ذرا۔ نکر پہن کر آنا منع ہے، سائیکل چلانا منع ہے، سگریٹ نوشی منع ہے، جاگر استعمال کریں، بجلی کی لائٹ کو ہاتھ نہ لگائیں، پودے توڑنا منع ہے۔ بھئی یہ ساری باتیں تو ہر عقل مند بندے کو پتہ ہوں گی نا، تو ہم تو عقل مند ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے سارا کچھ پڑھ کے۔ چلو چھوڑو، چڑیوں کو سنتے ہیں۔ واہ جی واہ، کیا آواز ہے، کوئی آواز اچھی نہیں ہے ان چڑیوں کے آگے۔ دیکھو لوگ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں چڑیوں کو۔ ٹریک رولز، بائیسیکل نہیں جی، ٹھیک ہے، ہم تو بائیسیکل چلانے کی عمر میں نہیں رہ گئے۔ ویسے عمر کا تو کوئی تقاضا نہیں ہے، دل تو کرتا ہے، بائیسیکل ہے بھی لیکن چلائی نہیں۔ اللہ کا ذاتی نام۔ دنیا آئی ہوئی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، کہیں گے اسے کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہے نا۔ تو بھی میں ایک پنتھ دو کاج کر رہی ہوں، میں واک بھی کر رہی ہوں اور میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں، ہے نا۔ یہ دیکھیں ٹریز کتنے پیارے پیارے اونچے اونچے ہیں، اور کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ کوئی واک کر کے بیٹھ گیا ہے سستانے، کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، جوان بچے بھاگ دوڑ رہے ہیں، ہے نا۔ اور یہ پارک بڑا اچھا ہے۔ لو جی آپ لوگ واک کرو تو بچوں کو یہاں چھوڑ دو، بچے مزے کریں۔ آج تھوڑا پانی ہے لیکن، تو بچ کے ایک بچی جو ہے سی سو کر رہی ہے، اور باقی لوگ ہیں خوش ہیں، مزے میں ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے، چلیں تو ذرا معلوم کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے تو فٹ بال بھی کھیلا جا رہا ہے، اور چھوٹی سی بیبی کے ساتھ، اور وہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، وہ بھی اس کی طرف لپک رہا ہے، لیکن وہ شاید اس کا بھائی نہیں ہے یا ہے۔ بہرحال سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا بیبی ہے جو فیڈر کے ساتھ دودھ پینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی ماما اس کو دکھا رہی ہیں فیڈر، اور وہ فیڈر دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ باقی لوگ ہیں یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں زندگی، واک ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی جا رہی ہے ایک چھوٹی سی پونی کے ساتھ، اور میری زینب دور سے بچپن میں بالکل ایسی ہی لگتی تھی، ایسی ہی اس کی پونی ہوتی تھی، اور ایسے ہی ہمارے ساتھ واک کرتی تھی۔ زندگی کیسے بدل جاتی ہے، یہ بچی بھی کسی دن بڑی ہو جائے گی اور پھر اڑ جائے گی، اور یہ جیسے چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں نا، ایسی آوازیں پھر صرف فون پہ ہی ہم سنا کریں گے۔ چڑیائیں اڑ جائیں گی۔ یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، عصر کی ہوگی کیونکہ مغرب کا تو ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ اور وہ دیکھیں پرندے بھی اڑ رہے ہیں، چیل ہے یا کوا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو یہ دیکھیے بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھیے بچوں کو باہر آنے دیا کریں، بچوں کو اس طرح کھیلنے دیا کریں، باہر لے جایا کریں، جو بھی جگہ ملتی ہے ضرور لے کے جائیں۔ جتنی عمر ہے ٹانگیں کھلنے کی اور بھاگنے دوڑنے کی، اتنا بھاگ دوڑ لینا چاہیے، اتنا بچوں کو بھگا لینا چاہیے۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے جب بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر تو نہ بھاگ سکتا ہے اور نہ کچھ اور کر سکتا ہے، دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔
تو जब तक भागम दौड़ कर सकते हैं करें। और ये देखें बच्चे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चले हम भी चल के देखते हैं। इसके अंदर ज़रूर कोई परिंदा या कोई जानवर होगा। और बच्चे कितने महव हो के देख रहे हैं, है ना। आए हम भी देखें क्या है। ओह क्या है, ओह मोर है। कितना प्यारा मोर है ना। अच्छा लगा आपको? लगा? ओह कुछ खाया तो नहीं इसने? खाता है ये तो प्यारा है। चलें जी बच्चे मुझे देखे घबरा गए, तो मैंने बच्चों को घबरवाना नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ और बस अब वॉक करती हूँ। चलें फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। अभी तो मैं थोड़ी वॉक कर लूँ और फिर घर भी जाना है, मगरिब वहाँ जाके पढ़नी है। और मगरिब जो है होने में ज़्यादा टाइम रह नहीं गया। तो ये कौवे भी आए हुए हैं यहाँ पर, वो भी वॉक कर रहे हैं, ग्रीनरी को एंजॉय कर रहे हैं और ठूंगे मार रहे हैं। अल्लाह जाने किस वर्म की शामत आई है, किस कीड़े की शामत आई है ना। खा रहे हैं, पी रहे हैं ये लोग भी। अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया है इनको, इनके नसीब से वो ये खा रहे हैं, और बाकी लोग वॉक कर रहे हैं और घर जाके खाएंगे, है ना। तो चलें जी, अब मैं वॉक करती हूँ, आपको काफ़ी सैर करा दी। देख लें कितनी खूबसूरत और साफ़ सुथरी जगह है। तो मैं तो जहाँ भी जाती हूँ तो मेरा यही दिल करता है कि मैं आपको सैर करा दूँ, है ना। हाँ जी, चलें फिर वॉक करते हैं ज़रा थोड़ी तेज़ तेज़। अल्लाह हाफिज़। मैंने एक तजुर्बा किया है ना, मज़ेदार तजुर्बा। ये पानी है, एक साइड पे घास है, एक साइड पे पक्की जगह है और एक साइड पे दरमियान में पानी है। अब कुछ लोग जो है ना वो घास पे जाके आगे गुज़र रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग पानी के अंदर से गुज़र रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर पक्की जगह से गुज़र रहे हैं। और एक मैंने किसी को देखा जो इधर से ही गुज़र जाता है, ये देखिए पगडंडी टाइप पे, ना घास पे जाता है, ना पानी से गुज़रता है, ना इधर से गुज़रता है ना। देखिए इंसान की साइकी भी कितनी ही फ़र्क है। हर इंसान हर काम मुख्तलिफ़ तरीके से करता है। अब इस पानी में से गुज़रने का 4 बंदों का मुख्तलिफ़ तरीका है ना। है ना मज़ेदार बात। ये मज़ेदार बातें क्या आप लोग कभी सोचते हैं, कभी नोट करते हैं? करते होंगे ज़रूर, है ना। इंसान की साइकोलॉजी कितने मज़े की है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो कभी इंसान नोट करता है और फिर इंसान को बड़ा मज़ा आता है। और ये बात मैंने आज ही नोट की और आज ही देखी। तो मैं तो साइड से होके जा रही हूँ, लेकिन एक बात है, आप लोग मुझे बताएं, जो बंदा घास पे पाँव रख के गुज़रा, क्या वो घास को पसंद करता है तो उसके ऊपर पाँव रखा है उसने, या वो घास पसंद नहीं करता तो उसके ऊपर से गुज़रा है? क्या वजह हो सकती है? और जो बंदा सूखी जगह से साइड से गुज़रा है, क्या वो घास को बचाने के लिए गुज़रा है कि घास ख़राब ना हो तो इसलिए मैं साइड से ही गुज़र जाता हूँ? देखिए अभी साइकी की बात है ना। तो क्या करूँ, मैं वॉक करूँ या इधर चिड़ियों के पास बैठ जाऊँ? दिल तो कर रहा है कि चिड़ियों के पास बैठ जाऊं, लेकिन फिर ये इतने प्यारे प्यारे नज़ारे कैसे देखूं? ज़रा करीब से ही देख लेती हूँ। ग्रीनरी इतनी प्यारी है, हर कोई अपने में मगन है ना। मज़े की बात। तो ये एंजॉयमेंट है। और फिर उसके बाद किसी ने यहाँ पे खाना खाना है तो खाना भी खा ले, क्या फ़र्क पड़ता है ना। जो कुछ किया है उसको तबाह बर्बाद कर दे, मलिया मेड कर दे जो कि लोग करते होंगे यकीनन। वो आते इसलिए होंगे कि चलो जी पहले थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, बच्चों को फिर ले जाते हैं, ख़ुद भी खा लेंगे और बच्चों को भी खिला देंगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो जनाब बस ये हर बंदा मुख्तलिफ, हर बंदे की ज़िंदगी मुख्तलिफ। तो सीमी क्या करेगी? सीमी ने तो घर जाना है और घर जाके नमाज़ पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला, और फिर खाना खाना है।
اپنی ہی سبزی، اپنا بھرتا، اپنا بھرتا تو نہیں، بینگن کا بھرتا، لیکن جو میں نے بنایا ہوا ہے وہ کھانا ہے، اور ساتھ میں تھوڑی سی دال کھا لیں گے، اور اس کے بعد کعوہ پی لیں گے، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو یہ انجوائے کیجئے، سن سیٹ ہو چکا ہے، کتنا خوبصورت نظارہ ہے، اور یہ نظارے جو ہے نا یہ آپ کو دنیا میں کم ملتے ہیں، اور ڈسکور بھی کرنے پڑتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے قریب پارک ہے، تو آپ بھی اپنے قریب کوئی پارک ہے تو اس کو ڈسکور ضرور کریں، ٹھیک ہے نا، اور انجوائے کیجئے۔ اور آپ کو میں لاہور دکھا دوں، اور لاہور کی کوے، چڑیاں، طوطے سب یہاں پر پھر رہے ہیں، کوے بھی آ گئے ہیں بہت سارے۔ شاید اب ان کے بھی شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور اپنے گھر جانا ہے، تو ہم بھی گھر چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، سیر کرتے رہیں، واک کرتے رہیں، بچوں کو نکالتے رہیں، ملاقاتیں کرتے رہیں ضرور۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ میں نے ابھی آپ سے ویڈیو میں اللہ حافظ کر لیا، اور میں نے کہا کہ بس اب میں گھر چلتی ہوں، لیکن جب میں گاڑی میں بیٹھی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ میں آئی کیوں تھی یہاں پر۔ میں آئی اس لیے تھی کہ میں نے کوئی 2-3 ہفتے پہلے ایک لیا تھا اپنے ریکارڈنگ کے لیے مائک، اور اس وقت جب میں لے رہی تھی نا تو میرے فون کے ساتھ وہ کبھی اس کی آواز آتی تھی اور کبھی نہیں آتی تھی، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میں بھی یہیں پہ بیٹھا ہوں تو آپ واپس کر دینا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو۔ تو میں گھر گئی ہوں، اور یعنی ویڈیوز کچھ بن جاتی تھی، کوئی نہیں بنتی تھی، کسی پہ آواز نہیں آتی تھی، بڑی میں تنگ ہوئی۔ تو آج میں نے بیٹے سے کہا، میں نے کہا بھئی مجھے تو یہ مسئلہ دے رہی، تو کہتا ہے ماما میں نے اس سے بات کر لی ہے، آپ جائیں 3 بجے کے بعد تو وہ آپ کو نا مل جائے گا، تو آپ اس سے بات کر لیں۔ میں نے کہا اچھا یہ مجھے چینج کر دے گا، بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو میں ابھی جو ہے نا پھر بارش ہو گئی ہمارے لاہور میں، تو پھر میں نے 4:30 بجے کے قریب سوچا کہ چلو یہ کام کرنے والا ہے تو میں کر ہی لیتی ہوں، تو میں آئی ہوں اس کو چینج کرنے کے لیے۔ تو ہمارے ہاں تو جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو بڑے دھڑلے سے دے دی جاتی ہے نا، کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ لے جائیں، اور دی بھی اس نے مجھے مہنگی۔ اور اب جب میں اس کے پاس گئی ہوں تو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں چینج تو نہیں کر سکتا، تو آپ اگلے دن ہی آ جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا اگلے دن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں، میں نہیں آ پائی ہوں، تو آپ نے تو کہا تھا کہ میں چینج کر لوں، میں نے اس کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ جو ہے نا، میں نے کہا میرے لیے تو بیکار ہے، میرے فون پہ نہیں لگ رہا، تو پھر بھی کہتا ہے نیا لے جائیں آپ، تو نیا مجھے دے دیا، تو میں بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا یہ بڑا اچھا بندہ ہے، نیا مجھے دے رہا ہے، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو کہتا ہے رکھ لیں اور اس کے نا 3000 دے دیں۔ پہلے مجھے اس نے 2500 کا دیا تھا، اس سے پہلے میں نے 1200-1500 کا لیا تھا۔ یہ جب جاتی ہوں تو میں انہوں نے قیمتیں بڑھا دی بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر یہ تو وہی والا آپ مجھے دے رہے ہیں، اور اس میں پھر وہی مسئلہ ہوگا، تو میں نے تو یہ والا نہیں لینا۔ کہتا ہے اور کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ تو پھر یہاں پر ایک حفیظ سینٹر ہے، تو مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، بچے جاتے ہوتے ہیں تو وہ عبداللہ وہاں سے لیتا ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا عبداللہ میں کیا کروں، میں تو بڑی تنگ آ گئی ہوں، مائک کام نہیں کر رہا، میں جو وہ نہیں ہوتا ایئر فون کا، میں اس سے ویڈیوز بنا رہی ہوں، اس دن آپ کو بھی بتایا تھا میں نے، ہے نا۔ تو کہتا ہے کہ اچھا آپ ایسے کریں کہ نہیں حفیظ سینٹر تو آپ خوار ہو جائیں گی، وہاں کا تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ ایسے کریں ہدا کو کہہ دیں نا، ہدا آ رہی ہے انگلینڈ سے تو اس کو کہہ دیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے تو یہ خیال پہلے بھی آیا تھا، لیکن ہم مائیں ذرا آگے کہتے ہوئے جھجکتی ہیں، حالانکہ میں پیسے بھی دیتی اس کو، سارا کچھ وہ لیتی نا، اور پتہ نہیں کیوں مجھے بس کسی کو کہتے ہوئے ذرا مشکل لگتی ہے کام۔ لیکن پھر عبداللہ کہنے لگا اچھا میں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا چل بیٹے تو کہہ دے، پھر اسے کہنا کوئی اچھا سا مجھے لا دو، یہ چائنا اور کوریا کا تو مجھے نہ لا کے دیں، کیونکہ یہ چائنیز چیزیں جو ہے نا یہ بس صحیح چلتی رہی ہیں۔ چائنیز جو ہے نا، بس اب میں واک کر رہی تھی تو مجھے یہاں پر بھی چائنیز یاد آ رہے تھے۔ ہم لوگ وہاں پر چائنا میں گئے، جو وال آف چائنا ہے، دیوار چین، تو آپ یقین کریں گے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں آئے ہوئے تھے، اور وہ بچیاں اور لڑکیاں ہیل کی اتنی بڑی بڑی ہیلوں کے ساتھ دیوار چین پہ واک کر رہی تھیں۔ اتنا مشکل تھا وہاں تو جاگرز میں چلنا اتنا مشکل تھا، اوپر سے اتنی شدید ٹھنڈ تھی ہم جب گئے تھے، اور اوپر تھا وہ بہت، اور واک کر رہی تھی۔
اتنی بڑی بڑی ہیلوں میں. تو خیر جی، کچھ بھی ہوتا ہے، کہیں بھی ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس کی جو مرضی پہنے، واک کرے نہ کرے، یہ تو اس کی مرضی ہے. پر اپنا جو کاروبار ہے نا وہ صحیح کرے. ہاں، اور ایک اور بات، میں جب وہاں اس کے پاس بیٹھی تھی نا تو ایک لڑکا سا تھا، جوان سا، اور آ کے اسے کوئی بل بنوا رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا اس کے اوپر یہ ڈیٹ ڈالو اور اتنے پیسے ڈالو. پہلے تو اس نے انکار کر دیا دکاندار نے، لیکن پھر اس نے پتہ نہیں کیا اس کو پٹی پڑھائی کہ وہ مان گیا اور اس نے اس کے لیے سائن بھی کر دیا اور ڈیٹ بھی چینج کر دی. تو میں نے اس کو کہا، دل میرا خراب ہوا، جوان سا بچہ ہے. میں نے کہا یہی کچھ کرتا ہوگا یہ زندگانی میں بھی. تو مجھ سے تو پھر رہا نہیں گیا، تو میں نے اسے کہہ دیا. میں نے کہا بیٹے، یہ جو آپ کام کر رہے ہو نا، یہ کوئی اچھا کام نہیں آپ کر رہے ہو، بری بات ہے. تھوڑی سی بھی بددیانتی، آپ ڈیٹ چینج کر رہے ہو یا پیسے زیادہ کم کروا رہے ہو. اس رسید پہ کروا رہا تھا، ظاہر ہے آگے سے کسی کو اس نے پیش کرنی ہوگی اور اس میں ظاہر ہے غلط بیانی ہوگی. تو آگے سے کہتا ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے، یہ وہ آئیں بائیں شائیں کر کے. خیر وہ تو چلا گیا، لیکن میرے دل کو دکھ ہوا کہ ایسے بھی بچے ہیں اور ان کی کیسی تربیت کی گئی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ غلط ڈیٹ کروا دیں، غلط پیسے لکھوا لیں. کم چیز ہو زیادہ پیسے لکھوا لیں گے اور وہاں سے جا کے جس کی چیز منگوائی ہے اس سے زیادہ پیسے لے لیں گے کہ یہ تو ہمیں اتنے کی ملی. بالکل اسی طرح جیسے یہ مائک اس نے کہیں اور سے منگوایا تھا دوسری دکان سے، اور پتہ نہیں اس نے 2500 کا اس کو دیا ہوگا اور یہ مجھے 3000 کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے 3000 دے دیں. تو 500 جو ہے اس نے اپنے پاس رکھ لیے اور یہی کچھ چل رہا ہے. تو کاروبار ہے، تجارت ہے، ٹھیک ہے، لیکن بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے، بددیانتی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. یہ تو ہمیں حکم ہے، ہمارے اسلام میں ہے کہ کاروبار جو بھی کریں وہ ٹھیک کریں، دل سے کریں. تو اب اس دکان والے کے پاس تو پھر میں پہلے جاتی تھی، میں اب نہیں جاؤں گی. میں نے یہ فون بھی وہیں سے لیا تھا اور پھر میں نے اور بھی کچھ چیزیں لینی تھی، لیکن پھر میرا دل خراب ہو گیا. میں نے کہا بس اب اس کے پاس نہیں آنا. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو آپ کے ساتھ فیئر کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو پھر دل کرتا ہے کہ بار بار اسی دکاندار کے پاس جائیں یا اسی انسان کے ساتھ رہیں یا اسی انسان کے پاس دوستی رکھیں. اور جو پھر تنگ کرتا ہے اور پھر فیئر نہیں ہوتا. اور یہ تو دغا دینا ہوا نا، یہ دغا دے رہا ہے مجھے. تو دغا نہیں دینی زندگی میں کسی کو، ہے نا. اور اپنی گاڑی کو، زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنا ہے. تو پھر میں باہر نکلی تو پھر میں نے کچھ گروسری بھی کر لی. سامنے ہی جلال سنس تھا. میں نے کہا چلے جی، اب ہم نے خواتین نے تو پھر کچھ نہ کچھ لینا بھی ہوتا ہے نا. ہر وقت ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ہم کیا کریں، گھر میں کبھی کچھ ختم ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو جناب میں نے جو ہے نا پھر گروسری بھی کر لی ہے اور اب میرا خیال ہے میں چلتی ہوں، کیونکہ اب ہو گئی ہے رات. اور جناب رات ہو گئی ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. کچھ لوگ تو یہیں پر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن میں نے گھر جا کے پڑھنی ہے، کیونکہ گھر جا کے آرام سے نماز پڑھنے کا ہی مزہ آتا ہے. تو بس یہ آج کی صورتحال میرے ساتھ رہی ہے. اور بس میں اب جا رہی ہوں گھر، اور گھر جا کے نا اپنا بھرتا کھاتی ہوں. تو آپ لوگ بھی کھائیں جو کھانا ہے اور انجوائے کریں اور واک ضرور کریں اور فیئر ڈیل کریں. جس کے ساتھ بھی کرنی ہے زندگی میں فیئر ڈیل ہونی چاہیے، کیونکہ فیئر ڈیل ہوگی نا تو یہ زندگی ٹھیک ہے. فیئر ڈیل کے بغیر زندگی بیکار. تو بس یہ بات ہے. اور جناب جب آپ کرتے ہیں ڈرائیونگ تو اس میں بھی فیئر ڈیل ہونی چاہیے. ڈرائیونگ بھی جو ہے نا بڑا فیئر ڈیل مانگتی ہے. اس میں بھی ذرا سا غلط کام ہو جائے نا تو کام خراب ہو جاتا ہے. اور بس اب میں جا رہی ہوں گھر، اور اپنے جو ہے نا اصول اور قواعد و ضوابط کو خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ. اور میں تو کوشش کرتی ہوں کہ بڑی آہستہ اور تسلی سے چلاؤں. مجھے کبھی گاڑی چلانے میں جلدی نہیں ہوئی، مجھے جلدیاں نہیں پڑتی کہ میں جلدی سے ادھر سے بھی گزر جاؤں، ادھر سے بھی گزر جاؤں، لائٹ بھی کاٹ دوں بغیر انڈیکیٹر کے. نہیں، بالکل نہیں، ہے نا. چلیں اب میں چلتی ہوں، کیونکہ راستے میں کسی نے دیکھ لیا تو اچھی بات نہیں ہے نا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دوسروں کو خوش رکھیں، فیئر ڈیل رکھیں تو خوش رہیں گے آپ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.